بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون، یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں 18واں پارہ اور یہ سورہ مبارکہ اکٹھی شروع ہو رہی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ المؤمنون کا تعارف۔ یہ مصحف کی ترتیب میں 23ویں سورہ مبارکہ ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 76ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ طور کے بعد اور سورۃ الملک سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 1840 کلمات، 4802 حروف، اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے جس میں 118 آیات مبارکات کوفی عدد کے مطابق اور 119 آیات مبارکات دیگر کے نزدیک ہیں۔ انہوں نے الوارثون کو گنتی سے خارج کر دیا ہے، گنتی سے نکال دیا ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ نازل ہی سورۃ الانبیاء کے بعد ہوئی۔ اس حوالے سے پھر ایک حدیث مبارکہ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں جس کی سند میں کچھ کلام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس طرح کے آثار دکھائی دیتے گویا کہ آپ کے چہرے پر شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رخ ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما، کم عطا نہ فرمانا، واعطنا ولا تحرمنا، ہمیں عطا فرما اور ہمیں محروم نہ رکھ، واکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہماری عزت و تکریم فرما، ہماری تضلیل نہ فرما، وآثرنا ولا تؤثر علینا، ہمیں دوسروں پر ترجیح دینا، دوسروں کو ہم پر ترجیح مت دینا، وَأَرْضِنَا وَرْضِ عَنَّا، اے الہ العالمین آپ ہمیں راضی بھی کر دیں اور ہم سے راضی بھی ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ میرے اوپر 10 آیات مبارکات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المؤمنون تلاوت فرمائی، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت جو کہ سنن ترمذی میں 3173ویں ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، اس کی سند میں یونس بن سلیم ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے گا، یہ روایت تو سند سے ثابت نہیں ہو سکی۔ سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ تو انہوں نے اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات مبارکات تلاوت فرما دیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے الادب المفرد میں 308ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے
وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مرفوع بھی ملتی ہے، موقوف بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موقوف ہے کہ جب رب کائنات نے جنت کو پیدا کیا تو جنت میں وہ نعمتیں رکھیں جن کو آج تک انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی انسانی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور وہاں پر کسی انسان کے دل پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے اس جنت کی طرف دیکھا اور فرمایا بولو، تو جنت نے پھر کلام کی، اور یہی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات مبارکات پڑھی۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ کے لیے اس سورہ مبارکہ کا یہ جو تعارف میں کروا رہا ہوں انتہائی زیادہ دلچسپی اور سکون کا باعث ہوگا۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایمان والوں کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا مقدر جنت اور جہنم سے نجات ہے۔ جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایمان کے دلائل انسانیت کے سامنے رکھے۔ ایمان کے دلائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی، اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ ایمان کے دلائل انسان کی اپنی ذات میں اور اللہ کی اس زمین پر کون کون سے ہیں۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا رب کائنات نے کہ ایسی بعد امتیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں توحید کے دلائل پیش کیے، قیامت والے دن مرنے کے بعد اٹھنے کے دلائل بھی اللہ رب العزت نے پیش کیے، اور یہ بھی سمجھایا کہ بدبخت کافر جو ہیں ان کا خوفناک انجام کیا ہوگا۔ یہ ہیں اس سورہ مبارکہ کی کچھ چیدہ چیدہ موضوعات، اور یہ موضوعات سننے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صرف مکی سورہ مبارکہ کے موضوعات ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو اسماء گرامی ہیں وہ ایک تو المؤمنون ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کا نام قد افلح بھی رکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اور روایت جو کہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد بن حنبل میں 15395 اور 97 اور 93 تینوں جگہ پر موجود ہے، سنن ابی داؤد میں 649ویں ہے، سنن ابن ماجہ میں 820ویں ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی مل جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں فجر کی نماز پڑھائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ہارون علیہ السلام یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرما لیا۔ سنن نسائی میں تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے پاس نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائی، تو آپ نے سورۃ المؤمنون پڑھنا شروع فرما دی۔
یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ اب اس کو سورۃ المؤمنون کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی جس سورہ مبارکہ کا جیسے چاہیں تذکرہ خیر فرما دیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سورہ مبارکہ کن کن امور پر مشتمل ہے؟ اہل علم نے یہ لکھا کہ اس میں عمل اور اس کا بدلہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آخرت یاد دلاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے، اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ان کا مستقبل کس قدر پاکیزہ اور مستقبل کس قدر پرامن ہے، اگرچہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مشکل کیوں نہ ہو۔ اور اسی کے مقابلے میں اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بدبخت لعنتی، تمرد اور سرکشی کرنے والے باغیوں کا خوفناک انجام بھی بیان فرمایا ہے، اگرچہ ان کی دنیاوی زندگی عیش و عشرت میں کیوں نہ گزرے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ان کی آنکھیں اس عظیم مستقبل کو دیکھ نہیں سکتی جو رب کائنات نے ایمان والوں کے لیے جنت کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کا تذکرہ اور ان کا خوفناک انجام بھی بیان فرما دیا۔ اب یہاں اہل علم نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ عرب ممالک وہاں پر زیادہ تر انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ وحی کے حقائق کو زیادہ باریکی سے دیکھتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام شمالی عراق میں تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق سے لے کر حجاز تک تھا، مصر بھی تشریف لے گئے اور پھر شام میں قیام پذیر ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وادی نیل سے نکلے اور میدان تیہ میں جا کر داعی اجر کو لبیک کہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور مصر تشریف لے گئے۔ سیدنا صالح اور سیدنا شعیب علیہ السلام جزیرۃ العرب کے شمال میں تشریف لائے، اور سیدنا ہود علیہ السلام سعودی عرب کا وہ علاقہ جسے آج ربع الخالی کہا جاتا ہے وہاں تشریف لائے۔ اور کسی رسول نے بھی، کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کی استطاعت سے باہر ہو، اور ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کے لیے ایک رول ماڈل اور نمونہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ چونکہ تمام انبیاء کی شریعت ایک تھی، فرق صرف ان کی جزیات میں تھا، لیکن بدقسمتی سے اکثریت نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد اختتامی طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا آخری تاج پہن کر تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا۔ دو طبقات تھے، ماننے والے اور انکار کرنے والے، اور ظاہر بات ہے انکار کرنے والوں کی تعداد ماننے والوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف آج اس کے پہلے حصے کو یہیں پہ روک رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں
اس سورہ مبارکہ کا مزید تعارف میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔